عمر فاروق نے اتنا بڑا قصور قرار دیا کہ اس کی وجہ سے کوڑا منگا کر سیدہ فاطمہ کی انہوں نے پٹائی شروع کی، اور یہ پٹائی کرنے میں فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، فلاں بھی تھا، اکابر صحابہ کے نام اس نے لیے کہ یہ سب لوگ اس میں موجود تھے، اور اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ سیدہ فاطمہ کا کرتا پھٹ کر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور جسم برہنہ ہو گیا، دوپٹہ سر پر سے نیچے گر گیا، اور وہ اسی حال میں روتی ہوئی زخمی بدن کو لے کر اشارہ کیا اس نے، چونکہ بقیع کے دائیں جانب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار مبارک ہے، آپ وہاں آرام فرمائیں، تو ادھر اشارہ کیا کہ یہاں آئیں، اور آ کر کے اپنے نبی اپنے والد کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے رو رو کر کے بتایا کہ میرا دوپٹہ بھی گر گیا، میرے کپڑے بھی پھٹ گئے، میری عزت بھی چلی گئی، اور عمر نے میرے ساتھ ایسا کیا، ابو بکر نے میرے ساتھ ایسا کیا، عثمان نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اب یہ کہتا جا رہا ہے ایسا جیسا کہ کوئی سچے واقعات ہو، اور اس پر خود بھی بلک بلک کے رو رہا ہے، مصنوعی گریا، اور وہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ تو میں نے سوچا کہ شاید اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو صحابہ کرام کی گستاخی کی یہ سزا دے دی ہے کہ یہ عمر بھر بے چین رہیں، تڑپتے رہیں، ان کو کبھی سکون نہ ملے، اس لیے کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام اہل بیت کی عظمت اور محبت ایسی رکھتے تھے کہ اس کی مثال تاریخ میں ملنی مشکل ہے۔ صحابہ کو نبی سے جو محبت تھی اس محبت کو مثال بنا دیا گیا قیامت تک کسی کی محبت کے معتبر ہونے کی۔ یہ محبت صحابہ کو نبی سے تھی تو نبی کے بچوں سے بھی تھی، نبی کے بھائیوں سے بھی تھی، نبی کے چچاؤں سے بھی تھی، نبی کے خاندان سے تھی۔ ایک ایک سادات کی ہمارے اہل سنت والجماعت کے ہاں اتنی عزت ہے کہ دیوبند میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کے بارے میں آتا ہے کہ کچھ خاندان سادات کے بھی وہاں رہتے تھے، وہ بہت سے دین سے بھی دور لوگ تھے، لیکن وہ سادات کا خاندان مشہور تھا کہ یہ سادات کے خاندان ہے، مگر دین سے کوئی ان کو تعلق نہیں تھا، رفتہ رفتہ وہ بالکل بے دین قسم کے لوگ تھے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ اتنے بڑے عالم دین جب ان کے سامنے سے کوئی سید زیادہ گزر جاتا تو اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، چاہے وہ بے دین بے نمازی ہی کیوں نہ ہو، اور اگر چلتے وقت میں ان کو کوئی سید نظر آ جاتے تو وہ ان کو آگے کر دیتے تھے، خود پیچھے چلنا شروع کرتے تھے کہ میں آگے بڑھ کے کیسے چلوں، یہ تو نبی کی اولاد ہے۔ یہ اہتمام، احترام، محبت تو 1400 سال کے بعد بھی قلوب کے اندر اہل سنت والجماعت کے سادات کے حق میں ہیں، یعنی اہل بیت نبی کے حق میں ہیں، اور ہم اہل بیت نبی کی محبت کو ایمان کا لازمہ سمجھتے ہیں۔ اسی وجہ سے خطبوں میں پورے عالم اسلام میں اہل بیت کے لیے دعائے خیر اور دعائے برکت کی جاتی ہے، ان کی مغفرت کے لیے، ان سے اللہ کی رضا کے لیے دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور ہندوستان میں بر صغیر میں تو جمعے کے خطبوں میں اہل بیت کے معروف ناموں کو خلفائے راشدین کے ساتھ خاص طور سے اس لیے دیا جاتا ہے کہ اہل سنت پر جو تہمت ہے کہ وہ اہل بیت کا احترام نہیں کرتے، اس تہمت کو ہم ممبر پہ کھڑے ہو کر علل اعلان ہر ہفتہ دور کرتے ہیں۔ ہم تو اہل بیت کے اتنے چاہنے والے ہیں کہ ہمارا خطبہ بھی ان کے لیے دعا اور ان کے ذکر خیر کے بغیر مکمل نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمام اصحاب کرام سے محبت رکھنا اور کسی صحابی کے بارے میں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہونا اور کسی صحابی کے بارے میں کوئی دل میں بغض نہ رکھنا بھی اہل السنت والجماعت کے عقائد میں شامل ہے۔ ہمارے ہاں عقیدوں کی کتابیں جو مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہیں، بلکہ ہمارے ہاں تقریباً تمام مسلمانوں کی جامعات میں پڑھائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ عرب میں بھی پڑھائی جاتی ہیں، وہاں مکہ یونیورسٹی میں اور دوسری جگہوں پر بھی یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ ان کتابوں میں عقیدۃ الطحاویہ، امام ابو جعفر طحاوی کی لکھی ہوئی عقیدے کی مختصر سی کتاب، یہ تو سعودی عرب کی جامعات میں بھی پڑھائی جاتی ہے،
اور ہر جگہ پڑھائی جاتی ہے. ہندوستان میں جامعہ نظامیہ میں بھی وہی پڑھائی جاتی ہے اور دارالعلوم دیوبند میں بھی وہی پڑھائی جاتی ہے. سب جگہ عقیدے کی یہی کتاب چلتی ہے. اس کتاب کے اندر عقیدے کی صحابہ کرام کا بھی ذکر لایا ایمانیات میں. اور حضرت امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل السنت والجماعت کے حوالے سے جو محققانہ عقیدے نقل کیے ہیں جس پر پوری امت کا اجماع ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْجَمِيلِ وَنُحِبُّ مَنْ يُحِبُّهُمْ وَنَبْغُضُ مَنْ يَبْغُضُ. یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اصحاب سے محبت رکھنا، اور جب بھی ان کا ذکر کرنا تو خیر کے ساتھ ذکر کرنا، بھلائی کے ساتھ ذکر کرنا، ان پر تہمت نہ لگانا، ان کے اوپر الزامات نہیں تراشنا، بلکہ ان کا ذکر ان کی عزت کے ساتھ، ان کے احترام کے ساتھ اس طرح کرنا کہ سننے والے اور بولنے والے کے قلب میں حب صحابہ بیٹھ جائے، بڑھ جائے. اس طرح ان کا ذکر کرنا یہ اہل سنت کی نشانی ہے اور ان کا عقیدہ ہے. وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْجَمِيلِ. صحابہ کے انسان تھے، معصوم نبی کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا. خطا صحابہ کرام سے ہوئی ہے، ہونی تھی، لیکن اس کے باوجود جب ہم صحابہ کا ذکر کریں گے نذکرہم الا بالجمیل، لا نذکرہم الا بالجمیل، اچھا ہی ذکر کریں گے، بھلا ہی ذکر کریں گے صحابہ کرام کا. یہ ہمیں صحابہ کرام کا ذکر بالخیر کرنا، ذکر بالجمیل کرنا ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، اور یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری علامت ہے. یہی وجہ ہے کہ جو لوگ صحابہ کرام کا صحیح طور پر ذکر نہیں کرتے، وہ اپنے کو مسلمان بھی کہتے ہیں، ہم ان کو اہل سنت والجماعت میں شمار. ہندوستان میں ایک مفسر ہوئے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، اور قرآن کریم کی تفسیر میں ایک جگہ پر جہاں صحابہ کرام کا ذکر آ گیا ہے، یعنی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کا والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ واستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون. اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی سے غلطی ہونے کا ذکر کیا. غلطی ہو گئی، ان سے گناہ کا ارتکاب ہو گیا. ایک غلام صحابی تھے، ان سے غلطی کا ارتکاب ہو گیا. اس کی طرف اشارہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں اس کی طرف اشارہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کا سمیع دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اس میں نام لے کر نہیں ذکر کیا، اور اللہ رب العزت نے الذین کہا، بس مطلق بیان فرمایا. اذا فعلوا فاحشة، کوئی برا کام کر بیٹھتے ہیں، او ظلموا انفسهم، یا کسی بھی قسم کا گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، تو وہ استغفار کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ ہے بھی کون بخشنے والا، اور وہ گناہوں پر اصرار نہیں کرتے، اور وہ جان کر کے بار بار گناہ نہیں کرتے. انجانے میں غلطی سے، بشری تقاضے سے کبھی ہو جاتا ہے. یہ سب تعریفوں کے بیچ میں مبہم طور پر اللہ نے ذکر فرمایا تاکہ اس سے جو اسباق ملنے ہیں اور اس سے جو امت کو تعلیم ہونی ہے وہ ہو جائے. تو مفسرین نے وہاں پر ذکر کر دیا کہ یہ فلاں کا واقعہ ہے، اور اس کے پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. یہ مفسرین نے وہاں بیان کر دیا، کسی نے بھی تنقیص نہیں کی، تحقیر نہیں کی. لیکن یہ مفسر جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس نے جب اس آیت کے تحت اس تاریخی واقعے کو لکھنا چاہا تو یوں لکھا کہ یہ شخص مدینہ منورہ کا ایک بدمعاش لونڈا تھا. یعنی صحابی کے بارے میں لکھا کہ یہ شخص مدینہ منورہ کا ایک بدمعاش لونڈا تھا جو صحابہ کے جہاد میں جانے پر ان کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی عورتوں پر چڑھ دوڑتا تھا. یہ تفسیر میں لکھ رہا ہے لکھنے والا شخص
پھر ہم کیسے اہل سنت والجماعت میں اس کو شامل کریں جب اہل سنت والجماعت کا عنوان ہے لا نذکرہم الا بالجمیل، لا نذکرہم الا بالجمیل۔ اس قصے کو محدثین نے لکھا ہے، اس قصے کو مفسرین نے لکھا ہے، لیکن اہل سنت نے اس صحابی غلام صحابی کی شان میں ادنا گستاخی کو بھی روا نہیں رکھا، پورے احترام کے ساتھ۔ بلکہ لوگوں کو چھوڑو، اللہ نے خود قرآن کریم میں اس قدر ان لوگوں کی عزت کا محفوظ اور ملحوظ رکھ کر یہ آیت شریفہ بیان کی، ایک ایک لفظ ان لوگوں کی عزت کی حفاظت کرتا۔ لیکن اس کے باوجود لکھنے والے نے ایسے لکھا، اور ایسا بھی لکھا ہے، بڑے بڑے دعویٰ کرتے ہیں قرآن و سنت پر ہم ہی مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے یہ لکھا ہے کچھ صحابہ ایسے ہیں جو رضی اللہ عنہم کہلانے کے مستحق نہیں ہیں، لا یجوز عنہم الترضی، ان کی طرف سے رضی اللہ عنہ کہنا جائز نہیں۔ مثلا مغیرہ ابن شعبہ اور مثلا فلاں فلاں جلیل القدر صحابہ ہیں، اس کے بارے میں صاف لکھتے ہیں کہ ان کو رضی اللہ عنہ کہنا بھی جائز نہیں ہے، یہ فساق صحابہ ہیں۔ اب آپ سوچئے کہ ایسے عقیدے رکھنے والے کو کیا اہل سنت والجماعت میں شامل کیا جا سکتا ہے؟ وہ ہزار دعوے کر لیں، دعوے کرنے والا تو قادیانی بھی دعویٰ کرتا ہے کہ میں ہی سچا نبی ہوں، اور ہر مہدی کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہی ہادی و مہدی ہوں، تو کیا کسی بھی مدعی کو ہم مان لیں؟ دعوے کچھ بھی کرو، کسوٹی پر پرکھ کر دیکھا جائے گا، اور کسوٹی ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدے۔ اگر ان عقیدوں پر اترے تو وہ صحیح الفکر مسلمان ہے، اور اگر ان عقیدوں پر وہ نہ اتر سکے تو کوئی ترک خواہ ہو ہمارے نزدیک وہ گمراہ ہے، وہ ہدایت کے راستے پہ قائم ہے، چاہے عالم ہو چاہے بہت بڑا کچھ بھی ہو، بھائی اپنی جگہ پہ ہوگا، ہم اس کو کیا کریں گے؟ لیکن ہمارے پاس تو ایک پیمانہ ہے، ہم اسی پیمانے پر پرکھیں گے، اور وہ پیمانہ ہے صحابہ کی عظمت کا، جو صحابہ کرام کی عظمت پر قائم ہے اور ان کے درمیان تفریق نہیں کرتا، تقسیم نہیں کرتا۔ یہ بھی امام ابو جعفر طحاوی نے آگے لکھا ہے کہ ہم صحابہ کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، صحابہ کو مجموعی طور پر صحابہ مانتے ہیں، ہاں ان کے مرتبے جن کے جیسے ہیں وہ ہیں، وہ تسلیم ہیں۔ مثلا سب سے بڑا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ، صحابہ کرام سب کے سب پیارے ہیں، اور ان صحابہ میں بدریین کا ذکر ہے، پھر ان کے اندر عشرہ مبشرہ ہیں، پھر ان کے اندر خلفائے راشدین ہیں، پھر ان کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ مرتبے تو ہوں گے ان کے درمیان میں فرق مراتب، لیکن اچھے برے کے اعتبار سے تقسیم صحابہ کرام نہیں کر سکتے۔ تمام صحابہ جنہوں نے نبی کی صحبت پائی ہے، ایک نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایمان میں جس کے اوپر پڑ گئی اور اس کی وفات بھی ایمان پر ہوئی ہے، تو اس کے دل کی دنیا اتنی بدلی ہے اور اس کے ایمان کا مرتبہ اتنا اونچا ہوا ہے کہ دنیا کے تمام اولیاء اغواث و اقطاب کا ایمان مل کر کسی معمولی صحابی کے ایمان کی برابر نہیں کر سکتے۔ یہ ایمان صحابہ کرام۔ تو ہمیں اس سلسلے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، روافض اور ان کی مجلسوں میں اور محرم میں ان کی عزاداریوں میں اور ان کے جلسوں جلوسوں میں اصحاب کے بارے میں جو غلط باتیں کہی جاتی ہیں، اہل سنت کو ماننا چاہیے کہ وہ 100% جھوٹ اور کذب پر مبنی باتیں ہیں، اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری عورتیں بھی سنتی ہیں، آج کل ٹی ویوں وغیرہ پہ پروگرام آتے ہیں، تو مذہبی پروگرام چاہے کوئی بھی ہو، اسلام کے نام سے کوئی پروگرام، ایسے نادان مسلمان ہو گئے ہیں کہ بس الامان الحافظ، ہر کہیں اسلام کے نام سے کوئی کفر آ جائے، شرک آ جائے، بلا بدتر، ہر الحاد و زندقہ اور انتداد، نام اسلام ہے تو بیٹھو پلو اوڑھ کے ادب سے احترام سے۔ ہمارے پاس ایک صاحب کچھ دن ڈرائیوری کرتے تھے، نوجوان آدمی تھے، تو کسی جگہ بیان میں انہوں نے سنا کہ ایک صاحب کا پروگرام آتا ہے، وہ پروگرام میں طرح طرح کے خلاف شرع امور ہوتے ہیں۔ ہم نے اس کے خلاف کہیں ذکر کیا تو واپسی میں راستے میں وہ کہنے لگے کہ حضرت کیا ایسے خیالات ہیں اس شخص کے؟ کہا میرے امی تو جب بھی روزانہ ٹائم ہوتا ہے وضو بنا کے پلے اوڑھ کے چاہے نماز نہ پڑھے لیکن پروگرام میں بڑے ادب احترام سے بیٹھ کے سنتے۔
تو نماز کا تو اہتمام نہیں ہے اور یہ پروگراموں کو سننے کا اہتمام ہے. یہ کیا ہے؟ اسی طریقے سے اس مہینے کے اندر مسلمانوں میں ایک برا عقیدہ یہ پیدا ہو گیا کہ یہ مہینہ منحوس ہے. تو یاد رکھیے اہل السنت والجماعت کے نزدیک کوئی وقت مبارک تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی وقت منحوس نہیں ہو سکتا. جیسے رمضان کی راتیں مبارک، رمضان کے دن مبارک، جمعے کا دن مبارک، جمعے کی رات مبارک، ایام تشریق کی دن مبارک، اسی طریقے سے عشرہ ذی الحج کی پوری راتیں مبارک، اور اسی طریقے سے محرم، یہ سب مبارک. آپ سوچئے کیلنڈر پر نام لکھا ہوا ہوتا ہے محرم الحرام. وہ حرام جو ہے اردو والا حرام نہیں ہے، حلال حرام. حرام کہتے ہیں قابل احترام. قابل احترام کو جس مہینے کا نام ہی حرمت کے لفظوں سے بنا ہے، محرم میں بھی حرمت ہے اور الحرام میں بھی حرمت ہے، جس مہینے کے نام میں 2 مرتبہ حرمت و احترام کا لفظ آیا ہے، اس مہینے کو منحوس سمجھ لینا پلے درجے کی جہالت نہیں توڑ گیا. یہ جہالت کی بات ہے کہ ہم اس کو جس مہینے سے آغاز کیا گیا ہے، ہمارے کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے محرم سے. جیسے 3 دن پہلے محرم کا چاند نظر آیا تو اسلامی تقویم کا 1437واں سال آغاز. جس مہینے سے ہمارے سال کی ابتدا ہو رہی ہے، ہم اس مہینے کو منحوس ملعون سمجھیں تو ہمارا سال کون سی برکتوں کا ہوگا؟ سارا سال ایسے ہی منحوس ملعون نکل جائے گا. بات یہ ہے کہ ہم لوگوں کے سمجھ کی الٹ پھیر ہے. ایک بزرگ نے فرمایا کہ عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ جس جگہ الو بیٹھ جاتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے. جس جگہ الو بیٹھتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے. یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ الو بیٹھا تو بھائی اب کوئی مصیبت آئے گی، ویرانی ہوگی، کوئی مر جائے گا یا کاروبار خراب ہو جائے گا یا گھر ڈہ جائے گا، کیا ہوگا. تو فرمایا حالانکہ ماہرین حیوانات نے یہ لکھا ہے کہ الو ویرانوں میں رہتا ہے. الو ویرانوں میں رہتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ آبادی میں رہتا ہے اور آبادی میں چلا جائے تو ویران ہو جائے. ایسا نہیں، وہ رہتا ہی ویرانوں میں ہے. پہلے سے ویران ہوا، اس کے بعد الو آیا. تو اسی طریقے سے جس وقت ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ وقت ہمارے حق میں منحوس ہو جاتا ہے. جیسے اللہ نے قرآن کریم میں قوم عاد کے اوپر جو اپنا عذاب مسلط فرمایا تھا تو اس کو اللہ نے فرمایا فی ایام نحسات. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نامبارک دنوں میں 8 دن 7 دن 8 راتیں ان کے اوپر اپنا عذاب مسلط کر کے رکھا تھا. چونکہ عذاب آیا تھا ان کی اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس لیے وہ ان کے حق میں ایام النحسات ہو گئے، لیکن وہ سب کے حق میں منحوس نہیں. اگر ہم اعمال صالحہ کریں، اگر ہم نیک کام کریں، اگر ہم خیر کے کام کریں، اگر ہم بھلے کام کریں تو وہ دن ہمارے حق میں برے کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ وقت ہمارے حق میں برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے دوستو محرم مبارک مہینہ ہے. ہر اچھے کام محرم میں کیجئے، جتنا ہو سکے اچھے اچھے کام کیجئے. اسی میں تقریبات کیجئے، اس میں کاروبار کا آغاز کیجئے، اس کے اندر شادیاں کیجئے، اس کے اندر اپنے بچوں کی بھلائی کے اور بہتری کے فیصلے کیجئے. اس مہینے کو اگر آپ اس طرح سمجھیں گے یہ مشرکانہ عقیدہ ہے، یہ مومنانہ عقیدہ ہے. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. عورتوں کی اصلاح کرو، ان کے ذہنوں کو بدلو، ان کی خام خیالیوں کا علاج کرو. پیچھے سے بری باتیں چلی آ رہی ہیں، ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی اصلاح کریں، ہم ان کو بتائیں اور سمجھائیں. دیکھو کوئی وقت اللہ نے برا نہیں بنایا، اللہ نے سب وقت اچھے بنائے ہیں. ہم یہ تقسیم نہ کریں فلاں مہینہ اچھا ہے، فلاں مہینہ برا ہے، فلاں مہینہ ایسا ہے، فلاں مہینہ ایسا ہے، اور اس میں تقسیم کر کے اس کو خیر کے کاموں کے لیے رکھ لیا ہے اور اس کو برے کاموں کے لیے سمجھ لیے ہیں کہ صاحب یہ برے مواقع ہیں. ایسا نہیں. نہ دن برے ہوتے ہیں، نہ مہینے برے ہوتے ہیں، نہ سال برے ہوتے ہیں. سب اچھے ہیں. اللہ نے سب کو اچھا رکھا ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. تو اللہ نے اس میں یہ تو بتایا کہ 4 مہینے حرمت کے ہیں جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے لڑائی
کو، جھگڑوں کو، فتنوں کو حرم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دیا ہے، تو وہ اللہ رب العزت نے حرمت کے 4 مہینے بنائے، لیکن نحوست کا کوئی مہینہ اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا۔ سب مبارک مہینے تو ہو سکتے ہیں، یعنی اس وقت سے یہ وقت اچھا ہو سکتا ہے، جیسے ہفتے کے 6 دنوں سے جمعے کا دن زیادہ بہتر ہے، برس کے 12 مہینوں میں رمضان کا مہینہ زیادہ بہتر ہے، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی وقت برا ہوتا ہے، وقت کوئی برا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو سمجھدار مسلمان ہیں، تعلیم یافتہ مسلمان ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ محرم میں خصوصیت کے ساتھ اپنے خوشی کے اور بھلے کے کام کر کر کے اس رواج کو توڑیں اور اس بدعت کو ختم کریں کہ لوگ محرم کو منحوس مہینہ سمجھ کر بس شادی خانے خالی ہے۔ شادی خانہ ہمارے شاگرد چلاتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ صاحب آپ لوگوں کو جلسے پروگرام رکھنا ہے تو محرم سفر میں رکھ لو، بالکل اداس پڑے ہوئے رہتے ہیں شادی خانے۔ تو کیوں بھائی؟ کہ وہ کوئی کرتا ہی نہیں، وہ اب ربیع الاول سے شروع ہوں گے، سب ذی الحج میں چلتے رہے، جلدی جلدی عید کے بعد سے خوب شادیاں ہو گئی، اب ربیع الاول میں شروع ہوں گی۔ محرم سفر کو لوگ نہیں مانتے کہ محرم سفر میں بھی خوشی کا کام کرنا چاہیے۔ توبہ توبہ، ایسا برا عقیدہ ہے کہ اس سے مسلمانوں کو سچی توبہ کر کے پھر کبھی ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ محرم میں کیجئے، سفر میں کیجئے، سفر منحوس نہیں ہے۔ سفر کا نام آپ کیلنڈر پہ پڑھیے، سفر المظفر لکھا ہوا ہوتا ہے۔ ہم نے بزرگوں کے قلم سے دیکھا کہ وہ سفر الخیر لکھتے ہیں، الخیر سراسر بھلائی کا مہینہ ہے، لیکن پتہ نہیں کس شیطان نے یہ مشہور کر دیا مسلمانوں میں کہ وہ برا مہینہ۔ بات دراصل یہ ہے کہ محرم اور سفر کے مہینوں کی نحوست کا اعتقاد وہ شیعوں کے پاس ہے، اہل سنت کے پاس نہیں تھا، پہلے بھی نہیں تھا اہل سنت کے پاس، وہ شیعوں کے پاس سے ہمارے پاس آ گیا، کیونکہ دکن میں بادشاہوں کے شیعیت سے متاثر ہونے کی وجہ سے بہت شیعی عقائد مسلمانوں میں چل گئے، مسلمانوں میں پھیل گئے، کیونکہ خود میر عثمان علی خان بڑی سرپرستی کرتے تھے، بڑی سرپرستی کرتے تھے، وہ عقائد شیعہ کی سرپرستی کرتے، وہ خود بھی متاثر ہو گئے تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے قلم سے خود خط لکھا، نواب میر عثمان علی خان بادشاہ دکن نے ایک خط لکھا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے شروع میں علامہ کے علم و فضل اور ان کی تحقیق اور ان کے اعتدال کی بڑی تعریف ہے، کیونکہ عثمان علی خان پڑھا لکھا قابل آدمی تھا، ایسا بے خبر آدمی نہیں تھا۔